بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے عزیز کیٹل فارم اینڈ پلائی سینٹر حاصل پور سے۔ آج ہے 30 جون 2025۔ تو آج کی یہ صبح کی فریش ویڈیو ہے، بکریاں ہم لے کے آئے ہیں۔ تو بکریاں ہم نے تقریباً ہمارے پاس چھوٹے بڑے ملا کے نا اپنے، یہ سارے اپنے ہی ہیں، اس میں 2-3 دوستوں کے ہیں بکرے، اور باقی تقریباً ہمارے ہیں 50 کے قریب ہیں یا اوپر نیچے۔ تو یہ اس کام کے اوپر ہم نے کافی فوکس کیا ہوا ہے آج کل۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کیا فوکس ہے، کیوں کیا ہوا ہے، کیا چاہتا ہوں میں اس سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے یہ نا میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں جہاں اب رہتا ہوں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ میں کام کے لیے، جاب کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے مجھے گھر سے باہر یا دور نہ جانا پڑے، میں جا کے رہ ہی نہیں سکتا شروع سے ہی۔ تو یہ دعا میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ یہیں میرے لیے نا روزی کا جو بندوبست ہے وہ بہتر کر دے، تاکہ میرے گھر بھی چلے اور سارے جو اخراجات ہیں وہ میرے نکلتے رہیں، سکون سے میں اسی گاؤں میں رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں یہیں سیٹل ہوا، کوشش کی اور سیٹل ہوا۔ ابھی جیسا کہ آپ سارے دوست جانتے ہیں، ہمارا بیسک کام تو پلائی کا ہے۔ الحمدللہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے، ہم اسے کریں گے اور اس کو مستقبل میں بہتر سے بہتر کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں اپنا۔ تو اس کے ساتھ میں نے نا بکریاں جو ہیں وہ پہلے تو ہم نے 3 بکریاں خریدی تھیں اپنے گاؤں سے، تو اتنی توجہ بھی ہم نے نہیں دی، اور ان کو ہم پالتے رہے، اور اس میں سے کوئی بچے ہوئے، کچھ ہم نے سیل کر دیے تھے، کچھ جو فیمیل بچی تھی وہ ان میں ایڈ ہوتی گئیں، اور کرا کے پھر ہم نے بعد میں خریدنا بھی شروع کر دی فیمیل، ہے نا، پٹھیں۔ شروع میں پٹھیں خریدی تھی پہلے، پھر بکریاں بڑی ہم خریدنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں ابھی ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی شامل ہو گئے ہیں۔ ابھی اس فلاگ میں لاسٹ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سیزن میں جو بچے ہیں نا ان کا کافی نقصان ہوا ہے ہمارا، تقریباً 25-30 کے قریب بچے ضائع ہو گئے، بچے نہیں بچے بکریوں کے، اور یہ پورے علاقے میں ہی ایسا ہوا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ باقی انشاءاللہ ابھی دوبارہ پھر کراس ہو رہی ہیں، اس میں سے کوئی 8-10 گبن ہیں، کنفرم ہو گئی ہیں الٹرا ساؤنڈ میں۔ باقی ابھی کوئی 8-10 دن کے بعد ہم الٹرا ساؤنڈ مزید کروائیں گے، اس میں اور بھی پریگننٹ بکریاں آ جائیں گی۔ تو ہمارا پلائی کا کام الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہمارا کچن گھر چلتا ہے۔ تو اس کو ہم پیچھے اپنا بیک بون بنائیں گے بکری کو۔ اس کے لیے شیڈ کی بلڈنگ ہمارے پاس ہے آلریڈی، جو ڈیری ڈریم والی تھی، گائیوں کے لیے ہم نے بنائی تھی، گائیوں کا کام تو چھوڑ دیا، تو اس میں پھر اب بکریوں کے لیے اس کو ہم سیٹ کر کے چلائیں گے۔ ابھی تو فی الحال یہ پچھلے سال والی جگہ پہ ہی ہیں، اور بلڈنگ کے اوپر میں ایک اچانک جو ہے وہ خرچہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے جانور جو ہیں ان کو بڑھایا جائے، اور آہستہ آہستہ یہاں سے جب ارننگ آنا سٹارٹ ہوگی تو اس کو آپ شیڈ کے اوپر انویسٹ کریں۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کام کو کرنا کیوں چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ پلائی کا جو کام ہے نا وہ ہمارا لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے ٹوٹلی۔ ویسے تو شکر الحمدللہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی کسٹمر آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ ایک بندے نے پلوایا بچڑا تو ساتھ اس کو 1-2 اور آ گئے، اس طرح سے ہماری کسٹمر لائن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ پھر یوٹیوب سے بھی ہمیں کافی ہیلپ ہو جاتی ہے، فیس بک وغیرہ سے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، شکر الحمدللہ وہ کام بھی دن بہ دن ترقی کر رہا ہے۔ یہ پیچھے سمجھ لیں کہ مین بیک بون ہوگی، اور اس کی ایک آمدن بھی اچھی نظر آتی ہے ہمیں، لیکن اس کو نا پالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، پھر جا کے جو آپ کو ارننگ میں لے کے آتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ 20 بکریاں پالیں اور 25 لاکھ 6 مہینے میں آپ کمائیں گے، یا UK کا ویزا چھوڑ دیں، یا جو اس طرح کے میں خرچ نہیں ماروں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ فی الحال تو ابھی ہمارا لرننگ پوائنٹ ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کافی حد تک ہمارا جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں ان کی۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس بھی کام کو لگیں، چاہے آپ بچڑے پال رہے ہیں یا بکریاں پال رہے ہیں یا مرغیاں پال رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کریں، تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہو اور اس کے اوپر آپ کا عمل بھی ہو۔
ایسا نہ ہو کہ میں نے پڑھ لیا کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ میں نے جولائی کے مہینے میں کرنی ہے لیکن میں کروں ہی نہ، اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو سیکھے سکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، بریڈنگ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بکرے بھی پال سکتے تھے ہم اپنے خرید کے نا، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں نا اس میں آپ جب منڈیوں میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو اور سر دردی بنی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی چیزوں کی۔ اس کو دیکھتے ہوئے نا ہم نے بکری کے اوپر کام شروع کیا کہ چلو اچھا بچے اپنے آئیں گے نا تو بندہ اوپر نیچے کر کے بھی سیل کر دے گا تو وہ فیل نہیں ہوگا، آپ کے مارجن کو ان چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ اس کا زیادہ تر فائدہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے بکری کا جہاں پر آپ کے پاس زرعی زمین دستیاب ہو۔ مثلا لاہور میں آپ بولیں کہ چھت کے اوپر ہم نے جو ہے وہ 20-50 بکریاں رکھی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو چارہ وغیرہ بھی آپ کو خرید کے دینا پڑے گا تو وہ کافی مہنگا اور کاسٹلی پڑتا ہے۔ اصل چیز ہے کاسٹ کو مینیج کرنا، اور اگر آپ ان کے اوپر اندھا دھند ان کو خرچہ کریں گے، ونڈے آ رہے ہیں، کشتے آ رہے ہیں، مکھن آ رہے ہیں، فلاں ڈمکاں وہ تو بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ یہ زرعی زمین اگر آپ کے پاس اپنی نہیں ہے تو آپ رینٹ کے اوپر بھی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے لی ہے بکریوں کے لیے، ہم نے 1 ایکڑ لیا ہے پورا 8 کنال جگہ، وہ مجھے 80,000 روپے سالانہ اس کا پے کرنا ہے، اور 80,000 ہی تقریباً اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے پورے سال میں، ہل چلانے کا، ٹیوب ویل کا، یہ وہ فکڑم تکڑم بیج بجاج یہ وہ سب کر آ کے 80,000 مطلب 1,60,000 میں اس میں ہم جو ہے نا وہ 100 کے لگ بھگ بکریاں جو ہے آپ پال سکتے ہیں۔ اس میں جو بکرے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو پلائی والے ہوتے ہیں ان کو تو ہم ونڈا دیتے ہیں، باقی اگر آپ کے فارم میں بھی بکرے آ گئے ہیں تو ان کو بھی آپ الگ کر کے ونڈا دے سکتے ہیں تاکہ وہ قربانی کے لیے ان کو تیار کیا جا سکے۔ پھر ابھی ہمارے نا زرعی زمین بھی تھی، ہم نے زراعت میں بھی پنگا لیا ہوا تھا تو وہ تو بہت نقصان کر رہی ہے، توبہ توبہ توبہ، بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ابھی بقرعید گزری ہے نا، بچھڑے کے کاروبار میں اس سال بہت نقصان ہوا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، لیکن اس کا پتہ اس لیے چلا کہ ہر منڈیوں میں یوٹیوبر کھڑے ہیں، فیس بک والے ولاگر کھڑے ہیں تو وہ ایک منٹ کی اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، منڈی گر گئی، فلاں ڈمکاں، 5 لاکھ والا 2 میں بک گیا۔ تو زمیندار ایک ایسا طبقہ ہے کہ اس کی آواز اوپر جا ہی نہیں رہی، اس کے پاس نہ یوٹیوبر ہے نہ فیس بک والا کو بندہ ہے، یہ جتنا مرضی رولے بیچارہ، لیکن آپ یقین کریں زمینداروں کے ساتھ جو حشر نشر کیا ہے نا اس گورنمنٹ نے، ان کے تو کپڑے بھی بک گئے اور پاؤں کے جوتے تک اتر گئے، کھا گئے ان کو یہ کام۔ ابھی ہمارے علاقوں میں زمینوں کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بلکہ کوئی بندہ زمیندارہ کرنے کے لیے راضی نہیں، کیونکہ جس بھی کام فصل کو لگاتے ہیں اسی میں لاس۔ اچھا لاس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے نا جس میں گورنمنٹ شامل ہو جائے گی اس میں آپ کو لاس آ جائے گا، یہ گورنمنٹ ہی ایسی ہے، اس کے بڑی برکت ہے ہاتھوں میں۔ ابھی دیکھیں گندم، آپ اگر 1 کلو گندم لگائیں 4-5 کلو گندم اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، بظاہر تو یہ نفع کا کام نظر آ رہا ہے بھی نفع کا کام، لیکن اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہے نا وہ آپ کی 6 مہینے کی ساری محنت ضائع کر دیتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خرچے کیا ہیں، پٹرول ڈیزل کتنے خرچ ہو رہے ہیں، کھادوں کے کیا ریٹ ہیں، ملازمتیں، ٹھیک ہے، باقی حل یہ وہ، پانی ٹیوبلوں کے لگ رہے ہیں، نہروں میں پانی نہیں آ رہا، وہ صرف گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ 1 کلو لگاتا ہے 4-5 کلو آ جاتی ہے تو یہ تو بہت امیر ہو گیا، تو مافیا بن گیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ جو 4-5 ہزار والا ریٹ ہے وہ 2,000 دیتی ہے گندم کا، اور اس طرح سے زمیندار کو بہت لاس ہو جاتا ہے بیچارے کو، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نا ٹریکٹر کے اوپر ٹیوب ویل چلائیں تو وہ 2,200 روپے گھنٹہ چلتا ہے، 2,200 روپے میں، تو آپ نے 6 مہینے پانی دینا ہوتا ہے ان کو۔ اس وجہ سے کر کے یہ میرا ٹاپک اور ہی طرف ایک نکل گیا۔ ہم سال میں 12 ایکڑ زمین سے کام کر کے پریشانیاں لے کے سارا سال جتنا نقصان بعد میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ساری کیلکولیشن کی ہے، اگر ہم بغیر زمیندارہ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے سارا سال اپنے کچن کا خرچہ لکھیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے انٹرٹین کریں، کھائیں پئیں موج کریں، تو ہم 1.5 سال جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں، سمجھو کہ بعد میں لاس ہو گیا،
ورنہ کچن کا بھی خرچہ ہے، ساتھ میں زمین کا اوپر کام بھی ہے اور بعد میں لاس بھی ہے، تو وہ سارا لاس جو ہے نا وہ اتنا آ جاتا ہے ہمیں، تو وہ بغیر کام کرنے کے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے 1 ایکڑ صرف رینٹ کے اوپر رکھا ہے بکریوں کے لیے۔ تو بکریوں کا مین چیز یہ ہے کہ بریڈنگ میں آپ دڑے کی مکس بریڈ ڈال دیں، کراس بریڈ، گوشت والی بھی، اچھی نسلی بھی رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے ویسے جانور آپ ان کو دے سکیں، اگر نہیں تو کاٹو بھی آپ تیار کریں، ہر طرح کا مال بکتا ہے، نیٹ کیش ہے یہ۔ تو اپنا بچہ جب آپ سیل کریں گے نا، اس میں اگر ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو مسئلہ نہیں، پھر اگر اس میں ریٹ گورنمنٹ نہیں انوالو ہوتی، اگر آج آپ مارکیٹ مندی ہے آپ نہ بیچیں، 2 مہینے اور آگے کر لیں، 4 کر لیں، عید آ جائے گی، کبھی نہ کبھی تو مارکیٹ بہتر ہوگی نا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ وزن بھی گین کرے گا، بڑا بھی ہوگا۔ اس مقصد سے میں نے یہ بکریاں پالی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم ان کو 100 مدر گاٹ کے اوپر لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے ان کے لیے شیڈ، باقی سارے انتظام جو ہے وہ الگ سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں شفٹ کریں گے۔ میں آہستہ آہستہ سسٹم کے اوپر پیسہ لگاؤں گا، آپ کو میں دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ بکریوں کا بھی، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ شیڈ کے اوپر، پھر ان کے چارے کا جو سسٹم ہوگا، یہ بہت اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس کو، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتائیں، میری بکریاں کیسی لگیں یہ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میرا جو سب سے بڑا خواب تھا کہ میں اپنے گھر میں رہ کے اپنے سارے کام کروں، اپنے بچوں میں رہوں، تو الحمدللہ وہ بھی میرے پاس ایک آپشن ہوگا، بچڑوں کے علاوہ بھی ایک ہمارے پاس آپشن ہو جائے گا۔ میکسیمم 1 سے 2 سال مزید ہمیں لگ سکتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارا فارم اچھی طرح سے بھر جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، اور اس کام میں برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، باقی یہ ایک تگڑا کام بھی ہے، اچھی آمدن ہو جاتی ہے اگر بکریاں آپ کے پاس اچھی ہوں تو۔ باقی یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس 10 بکریاں تھیں، 20 بکریاں تھیں، آپ نے کتنا کمایا، یہ نمبر کے اوپر میٹر کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک تگڑا نمبر ہو، کم سے کم 100 200 مدر گاڈ ہو، 500 مدر گاڈ ہو، 1000 مدر گاڈ ہو، اسی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھ کے آپ کام کریں، تگڑا کام کریں، تاکہ اگر انکم تھوڑی بھی ہو تو وہ آپ کو اچھے نمبر پہ لے جاتی ہے۔ باقی یہ ان لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ 20 بکریوں میں 25 لاکھ کا نفع آ گیا، لاہور میں چھت کے اوپر میں نے کام کیا، میں نے دبئی کا ویزا چھوڑا، میں نے UK کا ویزا چھوڑا، یہ سب بکواس ہے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔